السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ اربع لا یضرک بأیہن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اخرجہ مسلم۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 4 کلمات سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے متعلق جو کہ پچھلی حدیث کے اندر بھی گزر چکے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ان کلمات کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 4 کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے کی حدیث میں تھا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ بھی بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور یہ کلمات کہتا رہے۔ اگلی حدیث عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، متفق علیہ۔ زاد النسائی ولا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، یہ ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق آگاہ نہ کروں؟ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ کلمات خزانہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنا، برائی سے منہ موڑنا اور نیکی پر زور، نیکی کرنا سوائے اللہ کی مدد کے ممکن نہیں ہے۔
اسے بخاری مسلم نے روایت کیا، اور نسائی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ کے سوا کہیں بھی اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ اگر جس کو اللہ پناہ دے دے تو وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ پائے گا، اور جسے اللہ پناہ نہ دے پھر اللہ کے عذاب سے کہیں بھی پناہ نہیں، کہیں بھی بچاؤ نہیں۔ چاہے کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی طرح بہت بڑے پہاڑ پہ چڑھ جائے، کسی بہت بڑے قلعے کے اندر پناہ حاصل کر لے، یا دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو پناہ دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کہیں بھی اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری قابل صد احترام میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اس حدیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بیان کی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا اس کلمے کا خزانہ جنت ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنے کا اعتراف ہے، اور اس بات کا اعتراف، اور یہ کلمہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کائنات بنانے والا نہیں، اللہ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اللہ کے معاملے میں بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور یہاں کنز کا معنی ہے جنت میں اس کا ثواب ذخیرہ ہوگا، اور وہ بہترین اور نفیس مال ہوگا، وہ بہترین اور قیمتی مال ہوگا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ برائی سے بچنا، برائی سے منہ موڑنا، اور نیکی پر عمل کرنا سوائے اللہ کی مدد کے ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے عذاب سے، اللہ کے سوا کہیں بھی اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں، یعنی کوئی بھی پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ جبکہ مشرک نے کیا سمجھا؟ آج سے پہلے کا مشرک، صدیوں پہلے کا مشرک، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے وہ بت پوجا کرنے والے لوگ، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پجاریوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ ہمارا یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ ہمارے بزرگ لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، یہ ہمارے پنجتن پاک ہمیں بچا لیں گے۔ قوم نوح نے یہ بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے، ایک تھا ود، ایک تھا سوا، ایک تھا یغوث، ایک تھا یعوق، اور ایک تھا نصر، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نوح پارہ نمبر 29 کے اندر کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے میری نافرمانی کی، اور قوم کے سرداروں نے بت پوجا کرنے والی رعایا کو کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم، اپنے ان جھوٹے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا،
ان اپنے پنجتن پاکوں کو نہیں چھوڑنا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے تعلق سے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ ہمارے یہ بزرگ ہمیں عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ انہی مشرکوں میں سے جناب نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی امت میں موجود مشرکوں میں سے، کافروں میں سے ایک مشرک، ایک کافر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، ولا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کہیں بھی اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ بچانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، ہوا یحیی و یمیت، مارنے والی ذات اللہ کی ذات، زندگیاں عطا کرنے والی ذات ایک اللہ اکیلے کی ذات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کچھ یوں بتاتا ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس کا بیٹا سب سے الگ تھلگ تھا۔ نوح نے کہا، اے میرے بیٹے، تو بھی ہمارے ساتھ آ، اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں شامل مت ہو، کافروں کا ساتھ اختیار مت کر۔ نوح علیہ السلام کا یہ کافر اور مشرک بیٹا کہنے لگا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بولا، ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں، ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رب رحمان کی رحمت ہو جائے۔ ابھی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان میں یہ مکالمہ، یہ گفتگو ہوئی تھی کہ وحال بینہم الموج، نوح اور بیٹے کے درمیان میں ایک لہر حائل ہو گئی، پانی کی ایک لہر اوپر کو اٹھی، اور جب وہ لہر بیٹھی پہاڑ پر سے نوح کا بیٹا غائب تھا، غرق ہو چکا تھا۔ فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے عذاب کی گرفت میں آیا اور اللہ کے عذاب کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کہیں بھی اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں ہے۔ جب جناب نوح کا بیٹا غرق ہوا حضرت نوح کی آنکھوں سامنے، ونادا نوح ربہ، جناب نوح نے اپنے رب کو آواز دی، پکارا، فقالا، نوح نے کہا، اے اللہ، فقال ربی، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نوح اللہ کے سامنے آواز لگا رہے ہیں، اللہ، پانی کی لہر میرے بیٹے کو لے گئی، بچا یا اللہ میری اولاد، میرے بیٹے کو۔ اللہ نے جواب دیا، قالا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، وہ مشرک تھا، وہ بد عقیدہ تھا، وہ کافر تھا، اس کے اعمال، اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے وہ سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم ہی نہ ہو۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں،
ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ جب نوح نے اپنے رب کا یہ غصہ دیکھا، قال ربی انی اعوذ بک، اے اللہ، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں، اس چیز کا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، آپ نے میرے اوپر رحم نہ کیا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیا معلوم ہوا؟ وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اللہ کے سوا کہیں بھی اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں ہے۔ بچانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، زندگیاں عطا کرنے والا اللہ، ڈوبی کشتیاں پار لگانے والا اللہ، مقدمات میں بری کرنے والا اللہ، خالی گودوں کو ہرا کرنے والا اللہ، اجڑے گلشن آباد کر دینے والا اللہ، مصیبتیں دور کر دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، مصیبت، بیماری، پریشانی، ٹینشن دور کرنے والا ایک اللہ۔ اور اس طرح قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قوم نوح کا مشرک تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہے؟ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے، بہاول حق بیڑا دک، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ اسی طرح پیر کے دربار پر گئے اور بیری کا درخت ہلایا، پتا گرا تو بیٹی، بیر گرا تو بیٹا۔ اسی طرح علی حجویری کو داتا، اور اسی طرح دنیا میں بہشتی دروازے بنا کر ان دروازوں سے گزرنے والے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کے شرک کا حال یہ ہے کہ مکہ کا مشرک بھی اس قدر گندا مشرک نہیں تھا۔ مکہ کے مشرک بھی جب کشتیاں دریا سمندروں میں بھنوروں میں پھنس جاتی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پکار کیا کرتے تھے۔ اور آج کے مشرک کا حال 1400 سال کے پہلے اور اس سے پہلے کے مشرک کے حال سے بدتر ہے، جبکہ جو مشرک ہے اس کی بخشش حرام ہے۔ توحید باج جنت نہیں ملنی، بھویں مریے وچ مدینے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے برائی سے منہ موڑنا اور نیکی پر زور، نیکی کرنا سوائے اللہ کی مدد امداد کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ مدد کرے تو بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین مدد نہ کرے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر خود کو برائی سے روک پائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یہ میرے سامنے پارہ نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 13، اور سورت کا نام ہے یوسف، آیت کا نمبر ہے 53۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، یہ قول
حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے۔ تو جس کا بھی قول ہو، قرآن پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کا نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ برائی سے بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحمان اپنی رحمت کر دے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے منہ موڑنا اور نیکی کرنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا، لولا ارآ برہان ربہ، اگر یوسف اپنے رب کی نشانیاں، اپنے پاک پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، یعنی جناب یوسف کو ہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم یعنی پروردگار یوسف کو برائی سے دور کر دے، بے حیائی سے دور کر دے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف ہمارے خاص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ برائی سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح نیکی پر توفیق ملنا، نیکی کرنا، یہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اسی کی مدد سے برائی سے بچیں گے اور اسی کی مدد سے نیکی کر پائیں گے۔ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، اور اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ایک اللہ بچائے گا اور کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کا شرک یہ ہے، آج کا البریلویہ اور اسی طرح دیگر جو مشرک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عبد القادر جیلانی جہنم کے کنارے بیٹھ جائے گا، اپنے مریدوں کو جہنم سے نکال نکال کر جنت کی طرف روانہ کرے گا۔ یا یہ ہوگا کہ عبد القادر جیلانی جہنم کنارے بیٹھا ہوگا، فرشتے عبد القادر جیلانی کے جس مرید کو جہنم میں ڈالنے لگیں گے، عبد القادر کہے گا رکو 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 بھائی رکو، یہ میرا مرید ہے، اس کو جہنم میں نہیں لے جانے دینا، میں نے فرشتوں کے ہاتھوں چھڑوا کر عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو جنت کی طرف لے جاتا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس قیامت کے دن کی وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ ربی نفسی ہر بندے کی زبان پر ہوگا، وہاں کہاں کام آئے گا عبد القادر؟ اللہ کے عذاب سے کوئی عبد القادر نہیں بچائے گا۔ عبد القادر کی زبان پر بھی رحمہ اللہ یا ربی نفسی یہ کلمات ہوں گے۔ تو عبد القادر تو اپنی جان کیسے بچائے گا؟ وہ تو اس کا معاملہ رہ گیا کہ عبد القادر اپنے مریدوں کو بچائے گا۔ یہ تمام جھوٹے قصے اور جھوٹے کہانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بخاری مسلم اور نسائی کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ نہ دنیا میں کوئی پیر بچا سکتا ہے، نہ قیامت میں کوئی پیر بچا پائے گا۔ بچے گا وہی یہاں بھی اور وہاں بھی جس کو اللہ بچائے، وگرنہ اللہ کے عذاب سے کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، وہ چاہے نبی کا بیٹا قابیل ہو، لوط کی بیوی ہو علیہ السلام، نوح کا بیٹا ہو، ابراہیم کا باپ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہو، پیارے نبی کی ماں ہو، ابو لہب ہو کہ ابو طالب ہو، اللہ کے عذاب سے کوئی کافر مشرک اور کوئی اللہ کے عذاب میں گرفتار شدہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔
سوائے جسے اللہ بچائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 49۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام اسباق انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پر بھی اور میری فیس بک پر بھی انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ تعالی تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے مزید کتاب الجامع کے اسباق جاری ہیں۔ اللہ تعالی محمد حسان بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔